إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وشفاعتہم وطہارتہم وخلافتہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انی احب الحسن و احب من احب. صلوات پڑھیں محمد. آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے سے پہلے گزارش گزار ہوں. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر غلام حیدر ابن کاظم حسین، حیدر حسین ابن کاظم حسین، بہار جہاں بیگم بنت تصدق حسین، شباب حیدر ابن محمد حیدر، حیدری بیگم و کلثوم بیگم بنت کاظم حسین کی روح کو ایصال فرما دیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے. نہ اس کے حق کو کوشش کرنے والے ادا کر سکتے ہیں، نہ اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار کر سکتے ہیں، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی. اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات ہیں، نہ مقررہ وقت ہے، نہ آخری مدت. اس نے پوری کائنات کو قدرت کاملہ سے خلق کیا اور پھر اپنی رحمت سے ہوائیں چلائیں اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا. وہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے ذریعے بڑے پیغامات پہنچائے. اس کے حبیب کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، بڑی پیاری. آج 28 سفر ہے، ذرا سا تذکرہ کرنا بھی ضروری تھا، لہذا رسول اسلام کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے عنوان کے طور پر اللہم انی احب الحسن و احب من احب. پروردگارہ گواہ رہنا میں حسن سے محبت کرتا ہوں. ابھی یہ آدھی حدیث ہوئی ہے. پروردگارہ گواہ رہنا میں حسن سے محبت کرتا ہوں، وَأُحِبُّ مَنْ أَحَبَّ، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں جو حسن سے محبت کرتا ہے. اور میں اس سے محبت کرتا ہوں جو حسن سے محبت کرتا ہے.
اب آئیے گفتگو کا آغاز ہو گیا. آج 28 سفر ہے, چہلم کی مجلس بھی ہے, عنوان چہلم کی مجلس کا ہے, اور ماشاءاللہ بانیان بھی, اللہ سلامت رکھے بانیان کو, ایک ہی وقت میں آپ کو کئی تذکرے سننے کے موقع مل رہے ہیں. ایک طرف رسالت مآب کا تذکرہ, ایک طرف حسن کا تذکرہ, ایک طرف حسین کا چہلم, ایک وقت میں ساری خصوصیتیں جمع کر دی. لہذا امام حسن کے حوالے سے رسول نے کہا, میں محبت کرتا ہوں ان سے جو حسن سے محبت کرتے ہیں. جناب رسالت مآب نے بارہا امام حسن اور امام حسین کو پہچنوایا ہے. کہیں پر حسین کو کہا ھذا حسین فعرفو, یہ حسین ہے اسے پہچان لو. اور کہیں پر امام حسن کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہا کہ دیکھو یہی ہے میرا وہ لال کہ جو صلح کرے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تشریف ہے. تو الگ الگ مقامات پر کہیں پر حسن کو پہچنوایا, کہیں پر حسین کو پہچنوایا, اور پہچنوا کر یہ بتایا کہ دیکھو میرے دونوں لال میں کوئی فرق نہیں ہے, تم کبھی فرق نہ سمجھنا. فرق اتنا ہے کہ ایک اسلام کی بقا کے لیے صلح کرے گا, ایک اسلام کی بقا کے لیے جنگ کربلا کرے گا. لیکن کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. وہ بھی اسلام کے لیے کرے گا, یہ بھی اسلام کے لیے کرے گا. اور رسالت مآب کا یہ بڑا نواسا, چہیتا نواسا, جس کا نام تاریخ نے امام حسن مجتبی لکھا ہے. آج ویسے بھی چہلم کی مجلس ہے. یہ لفظ چہلم جو ہے یہ اپنے اندر بہت سارے معنی و مفاہیم رکھے ہوئے ہیں. لفظ چہلم ہے, لفظ اربعین ہے, بہت سارے لفظیں اس میں چھپی ہوئی ہیں. 40 دن کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس میں کتنے راز ہیں. دیکھیں میں 2 منٹ لوں گا, لیکن ایک چیز آپ کے سامنے پیش کر دوں, ہمیشہ آپ کے ذہنوں میں یہ محفوظ رہ جائے گا. یہ جو اربعین ہوتا ہے, اربعین عربی میں 40 دن کو کہتے ہیں, اور اسی کو چہلم بھی کہا جاتا ہے جو 40 دن بعد کیا جاتا ہے. لہذا یہ اپنے دامن میں بہت کچھ سمائے ہوئے ہیں. جناب رسالت مآب نے اپنی نبوت کا اعلان 40 سال میں کیا تھا. لفظ 40 پہ غور کیجئے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا 40 سال میں اعلان نبوت کیا تھا. لیکن اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ نبی 40 سال بعد بنے ہیں, بلکہ نبی تو جب آدم و عالم کا گوندا جا رہا تھا مٹی, تب نبی تھے, تب ہمارا نبی تھا. نبی 40 سال کے بعد نہیں بنا, نبوت 40 سال کے بعد اعلان کیا جا رہا ہے. اور بتاؤں 40 کا مطلب کیا ہے؟ لفظ 40 بڑا عظیم لفظ ہے. 40 جناب موسیٰ نے جو طور پر باتیں کی تھی, ملاقاتیں کی تھی, کس سے؟ اللہ سے. وہ 40 راتیں کی تھی, وہ 40 راتیں کی تھی اللہ نے نبی موسیٰ سے باتیں. اور لفظ 40 میں کیا چھپا ہے؟ جناب ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ
مرزا نوری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 40 دن تک ایک ایسی زمین ہے جو گریا کرتی رہتی ہے. 40 دن تک ایسی زمین ہے جو گریا کرتی رہتی ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی زمین ہے؟ کہا کائنات میں جتنے بھی عابد ہیں، جتنے بھی زاہد ہیں، جتنے بھی عبادت گزار ہیں، وہ چاہے دنیا میں جہاں کہیں بھی جب اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد جب وہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو جہاں جہاں اس نے عبادت کی ہے 40 دن تک وہ اس کے فراق میں روتی ہے. 40 دن تک اس کے غم میں روتی رہتی ہے. یہ لفظ 40 بڑا عظیم ہے. اور یہ 40 کیا ہے؟ اور 40 دن پہ امام حسین کا چہلم منایا گیا. 40 دن پہ جو ہم اور آپ مناتے ہیں چہلم 20 صفر کو، یہ چہلم کی مجلس ہے. ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں اور اس کے بعد میں اپنے موضوع پر. ہمارے یہاں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے گھرانے میں بھی جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم بھی تو چہلم کرتے ہیں نا. چہلم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی روح شاد ہو جائے، ان کی روح آباد ہو جائے، ان کے جو بھی قصیدے ہیں وہ پڑھ لیے جائیں، بتا دیے جائیں. خاص طور پہ چہلم کی مجلس میں ہوتا ہے ان کی جو شخصیت ہے اسے آشکار کر دیا جائے. تمام کے تمام چہلم کے دن اپنے مرحومین کے لیے خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں. لیکن کائنات میں ایک ایسا کامل انسان ملا کہ جس کا چہلم ایک بار نہیں ہر سال ہوتا ہے. ہمارے مرحومین کا چہلم ایک بار ہوتا ہے، لیکن واحد علی کی ذات کہ جس کے لال کا چہلم ہر سال منایا جاتا ہے. اور ہمارے عزیزوں کا چہلم جب ہوتا ہے، جب ہمارے عزیزوں کا چہلم ہوتا ہے تو سینکڑوں لوگ آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں. لیکن ہمارے عزیزوں میں اور حسین میں اتنا بڑا فرق ہے. ہمارے عزیزوں کے چہلم میں سینکڑوں آتے ہیں، حسین کے چہلم کربلا میں کروڑوں آتے ہیں. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. امام حسین کے چہلم میں کروڑوں افراد پہنچتے ہیں. یہ دلیل ہے اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لا تبرد و ابدا کی. اور وہی لوگ جا کر گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے کلیجے میں حسین کے قتل سے ایک ایسی حرارت پیدا ہوئی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. اور ہمیں بھی پہنچنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کربلا پہنچیں. کربلا کی زیارت کی بڑی عظیم ثواب ہے کربلا کی زیارت کا. لہذا حسین کا چہلم کروڑوں افراد جا کر کرتے ہیں. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا عزیز مرتا ہے تو ایک دن 40ویں پہ اس کے لیے تمام منقبتیں، تمام فضائل پڑھ لیے جاتے ہیں
اور ایک ہی بار چہلم کر کے تمام کر دیا جاتا ہے، اور حسین کے غم میں جو 4 سال چہلم منایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جب مرتا ہے تو اس کے جو فضائل ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، حسین کے فضائل لامحدود ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کے فضائل بیان کرتے رہو ختم نہیں ہونے والا۔ امام حسن سے جب معاویہ نے اپنے دربار میں بلا کر کہا کہ اے حسن، اس مقام پر جا کر اپنی ذرا سی فضیلت بیان کریے۔ دیکھیں معاویہ نے کئی بار بلوایا ہے امام حسن کو اپنے دربار میں، لیکن ہر بار کیوں بلایا؟ تاکہ ہم امام کو بے عزت کر سکیں، امام کو بے عزت کر سکے، ہر بار دربار میں اسی لیے بلایا۔ آج بلایا اور بلانے کے بعد کہا اس مقام پر کھڑے ہوں اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے فضائل بیان کریں کہ آپ کے فضائل کیا کیا ہیں۔ اب جیسے ہی امام حسن اس مقام پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا، توجہ رہے، بزرگوں کی دعائیں چاہوں گا۔ ایک جملہ کہا کہ تم کہتے ہو کہ میں اپنے فضائل بیان کروں، کہاں اپنے فضائل بیان کریے۔ امام حسن نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو ہمارے فضائل اتنے ہیں کہ یہ کائنات کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارا فضائل ختم نہیں ہوگا۔ تم کہتے ہو اپنے فضائل بیان کرو۔ امام حسن نے فضائل بیان کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلا جملہ دیکھیے، امام حسن نے بھی کہا ہمارے فضائل ختم نہیں ہوں گے، یہ دنیا کی جو گھڑیاں ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گی۔ اب بھی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، کتنے فضائل پڑھیں گے، کتنے فضائل پڑھیں گے، ہر طرف فضائل ہی فضائل۔ اما جس نے لوح محفوظ کا ہر عبارت پڑھا ہو، جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہو، وہ جب کہہ رہا ہے کہ میں اپنے فضائل اگر بیان کروں تو یہ گھڑیاں کم پڑ جائیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی معترضین ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھو جتنی بھی کوشش کر لو گے، ارے زمانہ تو ختم ہو جائے گا، یہ فضائل ختم نہ ہوگا، زمانہ ختم ہو جائے گا، فضائل ختم نہ ہوگا۔ امام حسن نے کہا نحن حجج الرحمہ، ہم اللہ کی طرف سے دلیل ہیں۔ پہلا جملہ امام نے کہا نحن حجج الرحمہ، ہم اللہ کی طرف سے دلیل ہیں۔ اب جیسے ہی کہا تو تشریح بھی ضروری تھی۔ امام نے کہا کہ دیکھو پروردگار عالم جب تک ہمیں نہ پہچانوا لیا اس کی پہچان نہیں ہوئی ہے، جب تک ہمیں نہ پہچانوا لیا تب تک اس کی پہچان نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیسے اللہ کی دلیل ہیں۔ امام نے کہا دیکھو اللہ تو موجود تھا، لیکن جب تک ہم نے بتایا نہیں، کوئی عبادت نہیں کیا۔ ہم نے عبادت کر کے بتایا عبادت کیسے کی جاتی ہے، لہٰذا ہم نے پوری کائنات کو درس دیا کہ اللہ کون ہے۔ اس لیے ہم ہیں حجج الرحمہ، ہم ہیں اللہ کی دلیل۔ اس کے بعد کیا کہا؟ نحن جنان، جنان ایک جنت کو نہیں کہتے بلکہ جنان کہتے ہیں جنت کی جمع کو۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ نحن جنان، ہم ہیں جنتی، یعنی ایک جنت کے مالک نہیں،
بلکہ ساری جنتوں کے مالک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری جنتوں کے مالک ہمارے امام ہیں تو اگر ان کا دامن نہیں تھامو گے تو پھر جنت تک پہنچنا مشکل ہے۔ پھر امام نے ایک اور جملہ آگے بڑھ کر کہا لو کنتو ولو شئتو، اگر میں چاہوں، اگر میں خواہش کروں تو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں۔ اتنا کہنا تھا کہ لوگوں نے پوچھا آپ کے اندر اتنی قوت ہے، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے؟ کہاں میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں شام کو عراق کر سکتا ہوں، عراق کو شام کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ میرے اندر اتنی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ درمیان سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے آپ کے اندر اتنی قوت، آپ کے اندر اتنی طاقت، من یقدر علی ذالک، اس کا جملہ ہے من یقدر علی ذالک، کس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ مرد کو عورت بنا دے، عورت کو مرد بنا دے۔ اب جیسے ہی اس کا کھڑے ہو کے اتنا جرأت انداز میں جملہ کہا کس کے اندر اتنی طاقت ہے، امام حسن نے ایک مرتبہ فنظر الیہ، فنظر الیہ، فنظر الیہ، اب جب امام نے نظر کی اور نظر کرنے کے بعد مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی مردوں کے سامنے کھڑی ہو؟ تم مردوں کے سامنے کھڑی ہو۔ اب جیسے ہی اس نے اپنے حلیے پہ غور کیا اور غور کرنے کے بعد جو بڑا سج دھج کے آیا تھا بزم میں، اب وہ سر جھکا کے جا رہی ہے۔ اور امام حسن نے ایک جملہ اور بڑا عظیم کہا۔ کیا کہا؟ اب جو جملہ کہا ہے بڑا عظیم جملہ ہے، کہا محمد ضمیری، محمد میرے ضمیر کا نام ہے، علی امیری، علی میرے امیر کا نام ہے، حسین وزیری، حسین میرے وزیر کا نام ہے، جبریل فقیری، جبریل ہمارے در کا گداگر ہے، ہمارے در کا فقیر ہے۔ اور اس کے بعد جب جملہ کہا اور مجھے حسن ابن علی کہتے ہیں، ادھر معاویہ پریشان ہوا، ادھر چند لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، چیمی گوئیاں کرنے لگے۔ یہ تو بڑا مشکل ہو گیا، معاویہ نے کسی اور چیز کے لیے بلایا تھا، یہ تو امام حسن اپنی تعریف کرتے رک ہی نہیں رہے ہیں، یہ آخر بند کیسے ہوگا؟ جیسے ہی چیمی گوئیاں شروع ہوئی امام حسن نے اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد کہا تم جو کانوں میں باتیں کر رہے ہو وہ میرے کانوں تک بھی آ رہی ہے، مجھے پتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو، تم معاویہ کے آباء و اجداد کی فضیلت بیان کر رہے ہو نا، آؤ ہم اپنے اجداد کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ تم اس کے آباء و اجداد پر فخر کر رہے ہو، ہم اپنے آباء و اجداد کا مرتبہ بتائیں، کیا مرتبہ ہے؟ امام حسن نے ایک مرتبہ معاویہ کی طرف مخاطب ہوئے اور مخاطب ہونے کے بعد ایک جملہ دے رہا ہوں، بڑا عظیم جملہ ہے اس مجلس کا، یہی مجلس کا ماحصل جملہ ہے۔ دیکھیے جو
لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حکومت بڑی چیز ہے، حکومت بڑی چیز ہے، طاقت بڑی چیز ہے۔ اسے امام حسن نے ٹھوکر مار کے بتا دیا کہ دیکھو حکومت کی کوئی اوقات نہیں ہے، کبھی کبھی حکومتیں بے عزتوں کو بھی عزت عطا کر دیتی ہے، لیکن جو امامت اللہ نے مجھے دی ہے وہ مصطفیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی طرف سے امامت ملی ہے۔ امام حسن کا کردار دیکھیں گے، ایک جملہ کہہ دو کردار کے اوپر۔ امام حسن کا کردار، آپ لوگ بھی اس کردار کو اپنے اندر سما لیجئے۔ امام حسن نے معاویہ سے صلح کی تھی نا، صلح کی تھی نا اسلام کے لیے۔ معاویہ کون تھا؟ جو ضلالتوں کے تحت الثری میں تھا، اس سے امام حسن نے جو شرافتوں کے آسمان پر تھے، انہوں نے یہ صلح کر کے اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو موقع کو غنیمت سمجھ کر ہمیشہ صلح پسند ہونا، صلح کو اختیار کرنا۔ یہ لڑائی جھگڑے زیب نہیں دیتے، موقع کو غنیمت سمجھو اور صلح پسندی کو اختیار کرو۔ امام حسن نے صلح کر کے بتایا۔ امام حسن کیا کمزور تھے؟ نعوذ باللہ، چاہتے ایک لمحے میں تختہ پلٹ دیتے، لیکن مصلحت پروردگار ہوتی ہے، کب کس مقام پر کون سا عمل کرنا ہے۔ لہٰذا جس جملے کے لیے زحمت دی تھی وہ جملہ سنیں۔ امام حسن نے کیا کہا؟ تم اس کے آباء و اجداد کے فضائل سنا رہے ہو، ہم اپنے آباء و اجداد کے فضائل سنائیں؟ بس ایک جملہ سن لو، محظوظ ہو جاؤ گے۔ امام حسن نے کہا ہمارے آباء و اجداد میں اور ان کے آباء و اجداد میں ایک فرق ہے، ان کے آباء و اجداد میں کوئی مسلمان نہیں گزرا، ہمارے آباء و اجداد میں کوئی غیر معصوم نہیں گزرا۔ لہٰذا امام حسن کی زندگی بڑی عظیم زندگی ہے۔ امام حسن نے بارہا دربار میں گئے، لیکن جب بھی گئے ادھر کی خواہش یہ تھی کہ امام کو رسوا کر دیا جائے، لیکن وہ امام ہی نہیں ہوتا جو رسوا ہو جائے۔ امام ہوتا ہے نا، رسوا کرنے والے رسوا ہو گئے، لیکن ہمارا امام رسوا نہیں ہوا۔ اور رسوائی کرنے کے لیے پتہ ہے کیا 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 گیا؟ معاویہ نے ایک بار بلایا اور بلانے کے بعد کہا میں وہ کیا اپنے خزانے کے دہانے کھول دیے ہیں میں نے اور سب کو میں بانٹ رہا ہوں، آپ تو رسول کے نواسے ہیں نا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو، آپ کا بلند مرتبہ ہے، ان کے سامنے جتنے بھی سونے چاندی جواہرات قیمتی ہیرے سب کے سب لا کے رکھ دیے جائیں۔ امام حسن کے سامنے ایک پہاڑ لگایا گیا، ڈھیر لگا دیا گیا ہیرے اور جواہرات کا، اور کہا کہ اے حسن یہ آپ کے لیے ہے۔ امام حسن نے بتانا تھا نا کہ تم کس کے بیٹے ہو، ہم کس کے بیٹے ہیں۔ امام حسن ابھی کچھ بولے نہیں،
اتنے میں امام حسن کا ایک چاہنے والا آیا اور آنے کے بعد امام کے قدموں میں ایک جوتی رکھی اور کہا مولا بڑے زمانے سے خواہش تھی کہ یہ جوتی آپ کو پہناؤں، میں نے اپنے ہاتھوں سے سلی ہے۔ روایتیں دو ہیں، دونوں روایتیں، ایک تو یہ کہتی ہے کہ وہ آیا اور آنے کے بعد پیروں میں پہنایا، اور ایک روایت کہتا ہے کہ میں اپنے سر کا تاج بنائے ہوئے تھا کہ جب موقع ملے گا مولا کے خدمت میں پیش کروں گا، اور آیا آنے کے بعد امام کو پیش کیا۔ ہائے ہائے، محبت کرنے والے بھی، اہل بیت سے محبت کرنے والے کمال کرتے ہیں، اور یہی کمال محبت انہیں وہ درجہ عطا کرتی ہے جسے رسول نے کہا کہ تم علی کے ساتھ رہو گے، تم اہل بیت کے ساتھ رہو گے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد مولا کے قدموں میں جوتی پہنائی اور بڑے پیار سے کہا، بڑے دنوں سے بنا کے خواہش کر رہا تھا کب موقع مل جائے، آج موقع ملا ہے، یہ میری خواہش پوری کر لیجئے۔ جیسے ہی امام نے سنا، امام نے اپنے مقدس پاؤں کو جوتی میں رکھا، اور جوتی میں رکھنے کے بعد اس غلام سے کہا، اس چاہنے والے سے کہا کہ اس کے لیے تمہارا شکریہ نہیں بلکہ شکریہ کے طور پر یہ جو معاویہ نے میرے لیے خزانہ رکھا ہے وہ سب کے سب تمہیں عطا کرتا ہوں، تمہیں عطا کرتا ہوں۔ مولا نے تو دے دیا، اور مولا کے لیے یہ خزانہ کیا شے ہے، جب چاہے مٹی کو سونا بنا دے، پوری دنیا سونا ہو جائے اگر مولا چاہے۔ مولا کے لیے وہ خزانہ کوئی قیمتی شے تو ہے نہیں، لیکن ہاں اوقات ضرور بتانی تھی، اوقات ضرور دکھانی تھی کہ تم جگر خار ہندہ کے بیٹے ہو، میں سیدۃ النساء العالمین کے اس اکلوتی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ یہ بتانا تھا کہ تم کون ہو، ہم کون ہیں، تمہارا گھرانہ کون ہے، ہمارا گھرانہ کون ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن سے معاویہ نے کہا، میں نے اتنی دولت دی تھی اور آپ نے لمحے بھر میں ایک غلام کو عطا کر دیا، یہ تو غلام کے لائق نہیں ہے، یہ تو غلام کے لائق نہیں ہے۔ غلاموں کو مختصر زیادہ اجزا ہے جسے میں تقسیم کر چکا ہوں۔ امام نے کہا کہ دیکھو تم جو دیتے ہو وہ چہرہ دیکھ کر دیتے ہو، میں محبت دیکھ کر دیتا ہوں۔ یہ تمہارا خزانہ تھا، یہ ہمارا خزانہ ہے۔ لہٰذا امام حسن بڑی عظیم شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ شام کا ایک شخص آیا اور آنے کے بعد امام حسن کو مسلسل لفظ ہے کتاب میں برا بھلا گالیاں دینے لگا امام حسن کو۔ امام حسن کھڑے ہو کے سنتے رہے۔ ہم اور آج سن پائیں گے؟ نہیں سنیں گے نا، فوراً اس کا دفاع کرنا شروع کر دیں گے۔ نہیں، کبھی کبھی یہ سوچ کے کھڑے ہو کے سن لیا کرو کہ ہمارے سامنے ایک جہالت بول رہی ہے۔ اگر آپ جانکار ہو، عالم ہو، تو یہ سوچ لیا کرو کہ ہمارے سامنے ایک جاہل بول رہا ہے اور جاہل کا جواب نہیں دیا جاتا ہے، جاہل کا جواب ہی خاموشی ہوتا ہے۔ لہٰذا امام حسن خاموش کھڑے۔ جب وہ گالیاں دے کے تھک گیا، امام حسن نے کہا ہم اور آپ ہوتے تو جب وہ تھک جاتا، اب بتاتا ہوں میں، اب ہم تمہیں بتاتے ہیں، تم نے تو یہ والی گالی چھوڑ دی تھی، تم نے تو یہ والا برا بھلا کہنا روک دیا تھا، اب ہم سناتے ہیں ہم کون ہیں۔ لیکن نہیں، امام حسن کا دیکھیں کردار۔ امام حسن نے جب وہ تھک گیا برا بھلا کہہ کے، امام حسن نے کہا
شاید تم بھوکے ہو، میں کھانا کھلا دیتا ہوں، شاید تمہیں پیاس لگی ہے، میں پانی پلا دیتا ہوں، تمہیں سواری چاہیے، میں سوار کر دوں گا، تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، آؤ گھر میں، ہمارا گھر بہت بڑا ہے، میں تمہیں آرام کروا دیتا ہوں۔ ایک جملہ اور سمجھ میں آتا ہے امام نے کیوں کہا اور میرا گھر بہت بڑا ہے؟ روایت کے جملے ہیں، اس لیے کہ اگر امام کا گھر اتنا بڑا نہ ہوتا تو امام کا دسترخوان اتنا مشہور نہ ہوتا۔ امام کا دسترخوان اتنا مشہور نہ ہوتا، کوئی دسترخوان اتنا مشہور نہیں ہے۔ ہر مدینے کا آنے والا دیکھتا تھا دھواں اٹھ رہا ہے، اور دھواں اٹھنے کا مطلب ہی یہی کہ کھانا پک رہا ہے، اور چلا جاتا تھا دسترخوان پر، اور جنہیں پتا تھا کہ یہ تو دسترخوان ہی لگا ہے صبح سے شام تک، لہٰذا امام حسن اس کو گھر میں بٹھائے، اور بٹھانے کے بعد جملے پہ توجہ رہے، بٹھائے کیا کر رہا تھا؟ گالیاں دے رہا تھا نا، گالیاں دے رہا تھا، شام کا تھا، اور شام میں کس نے ورگلایا تھا وہ تو آپ کو پتا ہے، شام میں کس نے اس کو بدماش بنا دیا تھا وہ تو پتا ہے۔ اب جب امام حسن کا کردار دیکھا، امام حسن کا نیچر دیکھا، تو ایک مرتبہ گھر میں گیا اور بیٹھا، کھانا پانی سب کچھ ہو گیا، تو ایک مرتبہ امام حسن کو قریب بلایا، اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کیا؟ کہا کہ میں آپ کو اس لیے برا بھلا کہہ رہا تھا کیونکہ میں آپ کا اور آپ کے بابا کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ آپ کا کردار دیکھ کر آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بلند آواز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے، لبیک یا حسین، حیدری، حیدری، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ غور کیا آپ نے؟ آیا تھا تو کیا کہہ رہا تھا؟ برا بھلا کہہ رہا تھا، اور جانے لگا تو قصیدہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ اب امام حسن کی سیرت پر عمل کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ آنے والا چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، ہندو ہو یا عیسائی ہو، ہمیں امام نے مذہب سے تقسیم نہیں کیا ہے، کردار انسانیت کے لیے ہوتا ہے۔ جو بھی آ جائے اس کا استقبال کیا کرو، اور بتاؤ استقبال کر کے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہمارا امام ایسا ہے، ہمیں یہ بتایا ہے، یہ سکھایا ہے، یہ سمجھایا ہے۔ کوئی بھی ہو، ہماری برائی بھی کر رہا ہو، اس کا استقبال کریں، پیار سے محبت سے بات کریں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، بڑے پیار سے ملے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم اگر سوال پیار سے کرو گے تو جواب بھی پیار سے ہی آئے گا۔ لہٰذا جب بھی کسی سے گفتگو کرنی ہو، چاہے اپنا ہو پرایا ہو، تو کبھی یہ نہ بھولنا کہ ہمارے امام کی سیرت یہی ہے کہ اپنی زبان میں مٹھاس لائی جائے، اپنی زبان میں لطافت پیدا کی جائے، اپنی زبان کو ایسا بنایا جائے کہ سامنے والا ہم پر راضی ہو جائے، اگر ہمارا مخالف بھی ہے تو ہمارے سامنے آ کر بیٹھ جائے کہ ہاں واقعاً آپ کا کردار کہتا ہے آپ حسینی ہیں، آپ کا کردار کہتا ہے آپ عزادار ہیں، اب اگر عزادار ہے تو حسینی کردار بھی ہونا چاہیے، خوشبوئے وفا بھی آنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لفظ عزادار ہمارے ساتھ لگا ہو اور ہم وفا سے بہت دور ہوں۔
لہٰذا عزیزان محترم، امام حسن نے بڑے خطبے دیے اور ہر مقام پر لوگوں کو بتلایا ہم کون ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ معاویہ نے امام حسن کو جب دیکھا کہ ہماری حکومت کا کایا پلٹنے والا ہے، لہٰذا امام حسن کو زہر دلوا دیا۔ میں نے چند روز پہلے پڑھا تھا ایک کتاب میں کہ باقاعدہ طور پر معاویہ نے جودہ بنت اساش کو یہ کہہ کر بھیجا کہ دیکھو تم اگر حسن کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میں تمہاری شادی یزید سے کرا دوں گا، میں تمہیں اتنی دولت عطا کروں گا، میں تمہیں اتنے درہم و دینار عطا کروں گا، اور وہ اللہ کسی کو ایسی زوجہ نہ دے۔ امام حسن کو زہر دیا، اور جب امام حسن کو زہر دے دیا نا تو امام حسن بستر استراحت پر لیٹ گئے۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسن کسی کو یاد نہیں کر رہے ہیں، سب سے پہلے کہا میرے قاسم کو بلا دو، میرا قاسم کہاں ہے، میرا قاسم کہاں ہے؟ جناب قاسم ابھی چھوٹے سے ہیں نا۔ جناب قاسم جب آئے، جناب قاسم امام حسن کے سینے پر لیٹ گئے، جناب قاسم آ کر لیٹ گئے، بیویاں آئیں جناب قاسم کو ہٹائیں، کہا اے قاسم اپنے پاپا کے سینے پر نہ لیٹو۔ امام حسن نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہا میرے قاسم کو سینے پر لیٹنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا قاسم سینے پر لیٹا ہے تو مجھے آرام محسوس ہو رہا ہے، مجھے آرام ہو رہا ہے۔ ہاں آزادارو، جناب قاسم ایک مرتبہ امام حسن ہے کہ تمام کے تمام اہل خانہ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد امام حسن سے کہتے ہیں اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ آرام کریے۔ امام بار بار بستر سے اٹھ رہے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں، اور ساری بیویاں کہتی ہیں مولا آپ آرام کریے، مولا آپ آرام کریے۔ جناب امام حسن نے کہا ساری بیویاں تو موجود ہیں لیکن میری بہن زینب دکھائی نہیں دیتی، ایک میری گزارش ہے کہ زینب ابھی آئی نہیں ہے، میری بہن کو بتانا نہیں، میری بہن کو بتانا نہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک مرتبہ قریب سے آ کر سنا، اور قریب آ کر امام حسن کا حال دیکھا، زینب طرف گئی، اے میرے بھیا، اے میرے بھیا، آپ کا یہ حال دیکھا نہیں جا رہا۔ امام حسن تڑپ رہے، تڑپتے تڑپتے ایک وہ وقت آیا کہ امام شہید ہو گئے، امام شہید ہو گئے۔ آج 28 سفر ہے، آج یہ چہلم کی مجلس بھی ہے۔ عزاداروں، کس پہ گریا کرو گے، جس طرف بھی تصور کرو گے رونے کے لیے کافی ہوگا۔ عزاداروں ذرا تصور کرو، 28 سفر کو ایک رسول کا نواسا، ارے جس کے جنازے پر تیر مارا گیا، ایک رسول کا جنازہ کربلا کے میدان میں جو تیروں کو معلق۔ ہاں جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ آواز گریہ بلند ہے، شہزادی تمہیں اجر عطا کریں گے۔ امام حسن کے جنازے پہ تیر لگا اور جنازہ گھر واپس آیا۔ ایک جملہ کہہ دوں اگر تصور کر لو، عزاداروں، جنازے تو اس لیے تیار کیے جاتے ہیں نا تاکہ قبرستان کے پاس جائے
اور دفن ہو، لیکن ہائے رے میرا حسن، ارے ایسا جنازہ کائنات نے نہ دیکھا جو قبرستان سے گھر واپس آ رہا ہے۔ ہائے رسول، ہائے میرا حسن، ہائے میرا حسن۔ حسن کا جنازہ قبرستان سے واپس آیا، امام حسن کو بھی شہید کر دیا گیا، اور حسین کا چہلم ہے نا آج، حسین کے چہلم میں بیٹھی ہو نا، دو جملے سن لو، اگر سن لیا، در کر لیا مصائب کو، تڑپ جاؤ گے۔ چہلم کے مصائب، میں نے کیا کہا تھا پچھلے اس مجلس میں کہ جناب زینب جب امام حسین کی قبر پر گئیں اور گریہ کرتے کرتے، بین کرتے کرتے جب واپس ہونے لگیں، اٹھنے لگیں، تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا، اے میرے بھیا، اے میرے بھیا، مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں تو آ گئی، تمہاری بیٹی سکینہ کو نہ لا سکی، آپ کی امانت کو نہ لا سکی، مجھے معاف کر دینا۔ جناب زینب حسین کی قبر کو الوداع کہا۔ اب ذرا سا غور سے یہ جملہ سن لینا، الوداع کہا، اور الوداع کہنے کے بعد مولا عباس کی قبر کے بارے میں جناب سید سجاد سے پوچھا کہ اے بیٹا سید سجاد، مجھے اپنے بھیا غیرت دار عباس کی قبر نظر نہیں آتی، کہاں ہے عباس کی قبر؟ جناب سید سجاد نے پھوپھی اماں کے ہاتھوں کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد فرات کے کنارے لے کر گئے، اور لے جانے کے بعد ایک چھوٹی سی قبر کے پاس ایک مرتبہ عباس نے کہا، اے پھوپھی اماں، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں، یہ عباس کی قبر ہے، سنو کہ جملہ۔ زینب نے کیا کہا؟ جناب زینب نے کہا بڑی آہستہ سے، جناب زینب نے کہا، اے سید سجاد، اے سید سجاد، میرا بھیا تو بہت لمبا قد تھا، میرے بھیا کا تو بڑا طویل قامت تھا، میرا بھیا تو جب گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو اس کے قدم زمین پر خط کھینچتے تھے، اتنا طویل قامت تھا۔ اے سید سجاد، ارے عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ ارے یہ تو کسی بچے کی قبر لگ رہی، ہائے عباس، اتنی چھوٹی قبر کیوں ہے؟ سید سجاد نے اپنے سر و سینے کو پیٹا، اور پیٹنے کے بعد کہے، پھوپھی اماں، جب میں بے اجازت امامت کربلا آیا، دفنانے لگا، میں نے دیکھا عباس کا ایک بازو یہاں، ایک بازو وہاں، عباس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے میں نے ہوا کے دامن میں اکٹھا کیا، چھوٹی سی قبر کو دی، عباس کو دفن کیا، ماتم کرو، ہائے عباس، میں نے عباس کو دفن کیا۔ جناب زینب نے جناب عباس کی قبر سے الوداع کہا، اور الوداع کہنے کے بعد جب چلنے لگے کربلا سے یہ اسیران حرم، تو ایک مرتبہ اب جب تمام قبروں کو الوداع کہہ دیا، آخری جملہ، جب تمام قبروں کو الوداع کہہ دیا، جناب زینب نے دیکھا کہ ام رباب امام حسین کی قبر نہیں چھوڑ رہی ہے۔ جناب زینب نے جناب ام کلثوم کو بھیجا، کہا جاؤ رباب کو لاؤ، رباب سے کہا، رباب نے کہا، اے ام کلثوم،
ہم نہ جائیں گے، ہم مدینے نہ جائیں گے۔ ام رباب نے جب کہا، جناب ام کلثوم واپس گئیں اور ایک مرتبہ زینب آئی۔ زینب نے کہا، اے ام رباب واپس مدینے چلو، یہاں کوئی صاحبان نہیں ہے، یہاں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اے شہزادی میں یہی رہنا چاہتی ہوں۔ جب جناب زینب چلی گئی، ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا، اے میرے لال، ام رباب مانتی نہیں ہے۔ جناب سید سجاد آئے، کہا اماں، اے اماں ہم مدینے جا رہے ہیں، چلیے اماں۔ جناب ام رباب نے اپنے سر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا، کہ اے سید سجاد، ارے میں اپنے سید و سردار کی قبر کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ سید سجاد نے کہا، اے اماں ہم سب مدینے جا رہے ہیں، چلیے مدینے چلیے، یہاں کیسے رہیں گی؟ ایک مرتبہ سید سجاد سے جناب ام رباب نے کہا، اے سید سجاد تم کہتے ہو کہ مدینے چلے، بس اتنا بتا دو کہ میں اب مدینے جا کر کیا کروں گی؟ ایک تو میرا سید و سردار کربلا میں مارا گیا، اس کے بعد ایک میرے پاس اثاثہ تھا، وہ علی اصغر، ارے تیروں پر گلے میں تیر کھا کے سو گیا۔ پھر بھی سید سجاد میں مدینے چلتی، میں مدینے ضرور جاتی، لیکن اب کیا کروں جا کر کہ جو سب کچھ باقی تھا وہ شام کے زندان میں سکینہ کو چھوڑا ہے۔ اے میرے لال، اب میں مدینے نہ جاؤں۔ جزاک اللہ، اب میں مدینے میں جاؤں گی۔ سید سجاد نے آخری جملہ، سید سجاد نے کہا، اے ام رباب، اے اماں آپ کو مدینے چلنا ہوگا۔ اب جیسے ہی کہا، جناب ام رباب نے کہا، اے سید سجاد جملہ سن لینا، اے سید سجاد، اے سید سجاد بس اتنا بتا دو کہ تم بیٹے ہونے کے اعتبار سے کہہ رہے ہو یا امام کی حیثیت سے کہہ رہے ہو۔ سید سجاد نے کہا، اے اماں تمہیں امام آواز دے رہا ہے۔ جناب ام رباب نے قبر کو چھوڑا، مدینے چلی، خدا حافظ۔ اے والی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کو ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔